السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس مسئلے کے متعلق گفتگو کریں گے وہ مسئلہ یہ ہے کہ شوال کے جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اور شوال کے روزے جو رکھے جاتے ہیں ان کا حکم کیا ہے، یعنی فرض ہے، واجب ہے یا ضروری ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی نہیں رکھتا تو کیا گناہ گار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال اس کے بارے میں وضاحت کی جائے گی۔ سب سے پہلے اس میں آپ کو شوال کے روزوں کی فضیلت بیان کروں گا، اور اس کے متعلق پھر اس کے بعد جو شرعی مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ سب سے پہلے فضیلت کے بارے میں کہ یہ میں جو آپ کو یہ فضیلت کی روایات پیش کر رہا ہوں، یہ صفی الفتاوی صفحہ نمبر 342 ہیں، ان میں مختلف کتب کے حوالے سے روایات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ پہلی روایت یہ ترغیب و ترہیب سے ہی انہوں نے نقل کی ہے، منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر ان کے بعد 6 دن شوال میں روزے رکھے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے دہر یعنی ہمیشہ کا روزہ رکھا۔ ایک روایت۔ دوسری حدیث مبارکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے عید الفطر کے بعد 6 روزے رکھ لیے تو اس نے پورے سال کا روزہ رکھا کہ جو ایک نیکی لائے گا اسے 10 ملیں گی، تو ماہ رمضان کا روزہ 10 مہینے کے برابر ہے، اور ان کے 6 دنوں کے لیے بدلے میں 2 مہینے تو پورے سال کے روزے ہو گئے۔ اور روایت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد 6 دن شوال میں روزے رکھے تو وہ گناہوں سے ایسے نکل گیا جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ میں نے آپ کو 3 روایات پیش کی ہیں، 3 احادیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمانات کتنے ہی فضیلت ہے، کتنا ہی ثواب ہے۔ اب میں آپ کو اس روزوں کے مسائل کے بارے میں چند ایک باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا جو کہ بہت ہی اہم باتیں ہیں۔ یعنی یہ سوال کرنے والے یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا شوال کے روزے رکھنا ضروری ہے، واجب ہے، یعنی اگر کوئی نہیں رکھتا تو کیا گناہ گار ہوتا ہے؟ تو ایسا سوال کرنے والوں کے بارے میں جواب ان کا یہی ہوگا، یہ جو انہوں نے یہ سوال کیا اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ جو شوال کے روزے ہیں یہ نہ فرض ہیں اور نہ ہی واجب ہیں، ہاں سنت ہیں، یعنی اگر کوئی آدمی یہ روزے نہیں رکھتا تو وہ گویا کہ گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ وہ فرض یا واجب کو چھوڑنے والا شمار نہیں ہوتا۔ اور یہ جو میں نے آپ کو مسئلہ بیان کیا ہے یہ فتاوی یورپ صفحہ نمبر 320 پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا سوال یہ ہوتا ہے، لوگ اکثریت جو سوال کرتے ہیں کہ شوال کے روزے اکٹھے رکھے جائیں یا الگ الگ رکھے جائیں، تو اس کا جواب یہی ہوگا کہ شوال کے روزے اکٹھے بھی رکھے جا سکتے ہیں، الگ الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر جو ہے وہ الگ الگ رکھنا ہی ہے۔ یعنی لوگوں کے نظریے میں یہ ہے کہ اکٹھے روزے رکھنا ہی ضروری ہے، یہ بات درست نہیں، یہ غلط فہمی ہے، بلکہ آپ الگ الگ روزے بھی رکھ سکتے ہیں، بلکہ الگ الگ روزے رکھنا ہی مستحب ہے، اچھا زیادہ ہے۔ اور یہ مسئلہ مختصر فتاوی اہل سنت صفحہ نمبر 97 پر موجود ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو شوال کے مہینے میں روزے نہیں رکھتے، شوال کے بعد اگلے مہینے میں روزے رکھتے ہیں، تو کیا جو شوال کا اجر و ثواب ہے اس کو حاصل ہوگا یا نہ ہوگا؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ جو شوال کے مہینے کی روزے کی فضیلت ہے تو وہ شوال کے مہینے کے ساتھ ہی خاص ہے، اس کے علاوہ ہاں جو رکھتا ہے تو وہ نفلی روزہ ہو سکتا ہے، باقی جو شوال کے مہینے کے بعد روزے رکھے تو وہ نفلی ہی شمار ہوتے ہیں، یعنی جو فضیلت شوال کے روزوں کو شامل ہے ان کو شامل نہیں ہوگی۔ اور یہ مسئلہ بھی فتاوی یورپ کے مذکورہ حوالہ میں موجود ہے۔
اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا تو بعد میں ان روزوں کی قضا کرتا ہے، تو کیا اس کا معاملہ بھی اسی طرح ہی ہے؟ یعنی اگر کوئی شوال کے روزے نہیں رکھتا تو کیا اس طرح ہے کہ وہ ان کی قضا کرنی پڑے گی؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ اگر کوئی شوال کے روزے نہیں رکھتا تو ان کی قضا نہیں ہوتی، اور یہ مسئلہ بھی مذکورہ حوالہ میں موجود ہے۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیں، یعنی شوال کے مہینوں کی فضیلت اور ان کے بارے میں چند ایک ضروری مسائل۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ ہم تمام مسلمانوں پر خالق کی کائنات اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، واللہ اعلم بالصواب۔